آج کا میرا موضوع ہے حمل کا ضائع ہونا، جس کو مس کیریج یا پریگنینسی لاس بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی خاتون کا حمل ضائع ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ دوبارہ سکسیسفل پریگنینسی ہو؟ اور اس طرح اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر ایک دفعہ آپ کا مس کیریج یا 2 دفعہ مس کیریج ہو گیا تو آپ کا دوبارہ مس کیریج ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ 33% چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کا دوبارہ بھی مس کیریج ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ کی سکسیسفل پریگنینسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب کہ ایسا کیوں ہوا، یہ اس کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ اس کی تھوڑی وجوہات ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ حمل ضائع ہونے کی وجوہات میں سے چند ایک وجوہات یہ ہیں کہ آپ ماں کا شوگر کا لیول زیادہ ہو، یعنی کہ ان کنٹرولڈ ڈائبٹیز ہو، اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہو، یا اس کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کو اینٹی کارڈیولیپن ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، جس میں ان ویسلز میں جن سے ماں سے بچے کو بلڈ ملتا ہے ان میں چھوٹے چھوٹے کلاٹس بن جاتے ہیں۔ اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی مس کیریجز کا سبب بنتی ہیں۔ ان سب کا علاج ممکن ہے۔ اگر شوگر ان کنٹرول ہے تو اس کو شوگر کو کنٹرول ہونا چاہیے، خاص طور پہ حمل سے پہلے ہی شوگر کنٹرول ہو، اور پہلے 3 مہینوں میں تو شوگر کنٹرول ہوگی تو بچے میں اب نارملٹیز نہیں ہوئیں گی، اور نارمل بچے پھر سکسیسفل پریگنینسی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح سے تھائرائیڈ ہارمونز کا بھی کمی یا زیادتی ہو تو اس کا بھی علاج ممکن ہے، اور اس کے علاج سے سکسیسفل پریگنینسیز ہو سکتی ہیں۔ اینٹی کارڈیولیپن ڈس آرڈر میں ہم لوگ پیشنٹ کو لو ڈوز ایسپرین دیتے ہیں اور ساتھ ہی انجیکشن کلیکسن دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی پریگنینسی سکسیسفل ہو سکتی ہیں۔ بہت سارے کیسز میں مس کیریجز جو ہوتے ہیں وہ کروموسومل ایب نارمیلٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ کروموسومل ایب نارمیلٹیز کیا ہوتی ہیں۔ ماں کے ایگز اور باپ کے سپرمز، ان کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو جینز ہوتی ہیں وہ بچے کے ہر کریکٹر کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر ان میں کوئی پرابلم آ جائے کسی بھی وجہ سے، شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ان میں ایک بڑی ریزن ریپیٹڈلی انٹر میریجز ہیں۔ خاندان میں نسل در نسل شادیاں کرنے سے کروموسومل ایب نارمیلٹیز ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، جو کہ مس کیریجز ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ وجوہات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بچے دانی کے اندر ایسے پرابلمس ہوتے ہیں جیسے رسولیاں موجود ہوں، یا اس کے اندر ایک سیپٹم موجود ہوتا ہے جو کہ بچے کی گروتھ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس کے لیے ہسٹیروسکوپک یعنی کہ کیمرے کے ذریعے سے ان فائبرائڈس کو، رسولیوں کو ریموو کیا جا سکتا ہے، اور جو بچے دانی کے اندر سیپٹم ہوتا ہے اس کو بھی ریموو کیا جا سکتا ہے۔ بعض خواتین میں بچہ دانی کمزور ہوتی ہے۔ بچہ دانی کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو سروکس کہا جاتا ہے، اور وہ اگر آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے تو مس کیریج ہونے کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے کیسز میں بھی ہم ایک ٹانکا لگا دیتے ہیں اور مریض کو پروجسٹرون زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مس کیریج سے بچا جا سکتا ہے۔ انفیکشنز مس کیریجز کا سبب بن سکتے ہیں۔ ٹائم پہ یورین کے انفیکشن، بچے دانی کے انفیکشنز کو اگر ساتھ ساتھ ان کا علاج کرتے رہیں تو وہ بھی مس کیریجز کو بچا سکتے ہیں۔ ادروائز لیبر پینس لگ سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے پریگنینسی لاس ہو سکتا ہے۔ کچھ پیشنٹس کو حمل میں خسرہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچے میں بھی ایب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پریگنینسی لاس بھی ہو جاتا ہے، مس کیریجز بھی ہو سکتے ہیں۔ آئیڈیلی تو جس مریض کے مس کیریج 2 یا 2 سے زیادہ مس کیریجز ہوں، جو کہ ریکرنٹ مس کیریجز جن کو کہا جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ حمل سے پہلے ہی ڈاکٹر کو وزٹ کریں، اپنی جو بھی وجوہات ہیں ان کا علاج کروایا جائے۔ فولک ایسڈ سپلیمنٹ 3 سے 6 ماہ پہلے حمل سے پہلے لینے سے ہم بہت ساری حمل کی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کر سکتی ہیں۔